میزبانی کے آداب سے نا آشنا کسی شخص کو دیکھنا ہو تو 19 نومبر کی شام بھارت کے شہر احمد آباد میں کرکٹ ورلڈ کپ کے میزبان ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ احمد آباد کے اپنے نام سے موسوم یعنی نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں ورلڈ کپ فائنل مقابلے میں میزبان بھارت کو شکست دے کر ورلڈ کپ جیتنے والی آسٹریلوی ٹیم کے کپتان پیٹ کمنس کو ٹرافی دینے کے بعد نریندر مودی رسماً ہاتھ ملانے اور کچھ گپ شپ کرنے کے بجائے منہ پھیر کر دوسری جانب چل دیے۔ بھارتی وزیر اعظم اور انتظامیہ کی یہ اخلاقی گراوٹ دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھارتیوں کے ذہنوں اور دلوں میں بھری تضحیک اور منفی جذبات کو بھی عیاں کر گئی۔ کہنے کو یہ ایک سپورٹس ایونٹ تھا، مگر یہ محض ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں بلکہ یہ ایک منظم ذہنیت کا عکاس ہے۔ اسی حقیقت سے پاکستان گزشتہ 75 برسوں سے دنیا کو آگاہ کرنے کی لگاتار کوششیں کرتا رہا ہے۔ 19 نومبر کی شام بھارت کے چہرے پر چڑھے اس نقاب کو اس کے اپنے وزیر اعظم ہی نے نوچ کر الگ کر دیا اور بھارت کا حقیقی چہرہ دنیا بھر کے سامنے اس طرح بے نقاب کر دیا کہ ہر تہذیب یافتہ ملک، معاشرے اور سوسائٹی پر عیاں ہو گیا کہ پاکستان بھارتی ذہنیت اور غیر ہندوؤں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظالمانہ سلوک کی بابت اب تک جو بھی باتیں کرتا رہا ہے وہ سب درست تھیں۔ بھارت کی اخلاقی گراوٹ کا اظہار محض اس ایک واقعے سے نہیں ہوتا بلکہ آسٹریلیا بمقابلہ بھارت فائنل میچ میں آسٹریلیا کی جانب سے فاتحانہ اننگز کھیلنے والے کھلاڑی ٹریوس ہیڈ کو اس حد تک منفی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا کہ بھارت کی شکست کے بعد لاتعداد بھارتیوں نے ان پر اپنی بھڑاس نکالی اور کچھ نام نہاد فینز نے ٹرولنگ کرتے ہوئے ٹریوس ہیڈ کی اہلیہ اور بیٹی کو ریپ کی دھمکیاں بھی دیں۔ ٹریوس ہیڈ نے فائنل میچ میں جتنے چوکے اور چھکے لگائے، بھارت کی پوری ٹیم بھی اپنی اننگز میں اتنے چوکے اور چھکے نہیں لگا سکی تھی۔ بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے اپنی اننگز میں 13 چوکے اور 3 چھکے لگائے، جبکہ ٹریوس ہیڈ نے 15 چوکے اور 4 چھکے مارے۔ بھارت کے کچھ سنجیدہ فکر افراد نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور بتایا ہے کہ اس قسم کی ٹرولنگ کرنے والے 99% افراد کا تعلق ایک ہی پارٹی یعنی بی جے پی سے ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ بھارتی شائقین کی جانب سے یہ جنونی رویہ اپنایا گیا ہو۔ 2 سال قبل جب T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تو محمد شامی کو ایک کیچ چھوڑنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور مذہب کی بنیاد پر ان کا تعلق پاکستان سے جوڑ کر انہیں غدار تک کہا گیا۔ اس پر بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی نے ایک پریس کانفرنس میں محمد شامی کی حمایت کی، جس پر بعض افراد نے کوہلی کو ان کی بیوی جو نامور بالی ووڈ اداکارہ انوشکا شرما ہیں وہ اور ان کی 10 ماہ کی بیٹی کو ریپ کی دھمکیاں دی تھیں۔ اس کے بعد وراٹ کوہلی نے سیکیورٹی اور FIR کے لیے پولیس سے رابطہ کیا، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دھمکی دینے والے چند افراد کو گرفتار بھی کیا۔ بھارت کی ایک عرصے سے ہر شعبے میں یہی روش ہے۔ متعدد عالمی رہنما، میڈیا ادارے، ہیومن رائٹس تنظیمیں اور سماجی کارکنان بھارت میں مذہبی رواداری کے کم ہوتے اور تشدد کے بڑھتے واقعات کی جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس رجحان میں مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد خاصا اضافہ ہوا ہے اور کچھ طبقات مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ گجرات کا قصائی کہلانے والے مودی، جس کی جماعت کو گزشتہ 8 برسوں سے بھارتی عوام منتخب کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کی جماعت اگر آئندہ الیکشن میں کامیاب ہوئی تو یہ نہ صرف بھارتی سالمیت بلکہ پورے خطے کے امن و امان کے لیے ایک مسئلہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بھارت میں بی جے پی کی رکنیت ہے تو آپ کو ہر کام کی کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔ اس جماعت کے ووٹرز، اراکین اور عہدیدار بھارت میں بسنے والی اقلیتوں سے کس قسم کا سلوک اور رویہ رکھتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد آباد کے کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت کا اصل چہرہ جس طرح بے نقاب کر کے دنیا بھر کی آنکھیں کھولی ہیں، اس سے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ کرکٹ ایک جینٹل مین کھیل ہے۔ اس جینٹل مین کھیل نے کسی قسم کی لڑائی جھگڑے، خون خرابے اور فساد کے بغیر ہی بھارت کی مصنوعی اور دکھاوے کی تہذیب کو برہنہ کر کے رکھ دیا۔ ہندوؤں کا دونوں ہاتھ باندھ کر کسی بھی دوسرے شخص کو ملتے ہوئے خوشامدید کہنا بقول بھارتیوں کے خود کو ایک طرح سے مٹانے کے مترادف ہوتا ہے، اور کسی بھی شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کر جس عاجزی سے ہندو اپنے رسم و رواج اور تہذیب کے مطابق دوسروں سے ملتے ہیں، اس سے دوسرے انسانوں کے لیے ادب اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر آج بر صغیر کے اس قدیمی مذہب کا سرورق وہ افراد ہیں جن کے منہ پر تو رام رام ہے مگر بغل میں دبی خون آلود چھری بھی صاف نظر آ رہی ہے، جو کبھی لو جہاد،
تو کبھی گائے کے گوشت کے نام پر غیر مہذب لوگوں پر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ محض مسلمان، عیسائی یا سکھ ہی نہیں، نچلی ذاتوں کے ہندو بھی برہمن کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں۔ احمد آباد کے کرکٹ اسٹیڈیم میں 1,30,000 سے زائد تماشائی موجود تھے، جو اس آس میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے کہ ان کی ٹیم ایک دہائی قبل والا منظر دہرائے گی، اور جیسے 2011 میں بھارت میں ہوئے ورلڈ کپ میں بھارت نے فتح حاصل کی تھی، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا۔ مگر جیسے جیسے بھارت کی شکست اور آسٹریلیا کی فتح کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، بھارتی شائقین کے چہروں پر اوس پڑتی جا رہی تھی اور اسٹیڈیم میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آسٹریلیا کی لگائی گئی باؤنڈریز پر بھی اسٹیڈیم کو سانپ سونگھا رہا۔ میچ کی اختتامی تقریب میں آسٹریلوی کپتان نے بھارتی شائقین کے خاموش رہنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دنیا بھر کے بکی اس ٹورنامنٹ میں بھارتی ٹیم کا کسی دوسری ٹیم سے مقابلہ ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس حوالے سے نامور کرکٹر اور سابق آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ نے طنزاً جو فقرہ کہا، اس کی گونج مدتوں بھارتی سماعتوں میں باقی رہے گی۔ رکی پونٹنگ نے کسی لگی لپٹی کے بغیر کہا کہ یہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ آپ کا پیسہ اور آپ کی طاقت بھی آپ کو ورلڈ کپ میں فتح نہیں دلوا سکی۔ رکی پونٹنگ نے کہا کہ بھارت اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ یہ کرکٹ مافیا کے خلاف انصاف کی جیت ہے۔ بھارت میں کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا کہ ان کی ٹیم فائنل میں شکست کھا سکتی ہے۔ بی جے پی اپنے تئیں بھارت کی فتح پر اپنی جماعت کی انتخابی کیمپین بھی ڈیزائن کر چکی تھی کہ بھارتی ٹیم کے کپتان کو بھارتی وزیر اعظم ہی ورلڈ کپ تھمائیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فائنل میچ میں آسٹریلوی ٹیم کی دھواں دار بلے بازی، بالخصوص آخری 10 اوور کے دوران، نریندر مودی اور ان کے ساتھ بیٹھے امت شاہ کے چہروں سے صاف عیاں تھا کہ وہ ایک شدید کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ بار بار پہلو بدلنا اور ماتھے پر آئے پسینوں کو پونچھنے سے کئی بار گمان گزرا کہ شاید وہ اختتامی تقریب سے قبل ہی کوئی بہانہ بنا کر اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن مجبوری نے انہیں باندھ کر رکھا تھا اور اپنے پہلو میں پڑا ورلڈ کپ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں آسٹریلوی کپتان کو تھمانا پڑا۔ جب نریندر مودی ٹرافی دینے کے بعد آسٹریلوی کپتان کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے منہ موڑ کر دوسری جانب چل پڑے تو آسٹریلوی کپتان پہلے بہت حیران ہوئے، لیکن پھر ان کے چہرے پر پھیلنے والی چند سیکنڈ کی طنزیہ مسکراہٹ نے کھیلوں کے شائقین کی نظروں میں بھارت کو زیرو کر دیا۔ بھارت کی ہزیمت کا سفر یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ بھارتی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کے لیے اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر بھارت ورلڈ کپ جیتتا تو کپ ایشیا میں رہ جاتا، جس سے اہل ایشیا کو خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر آسٹریلیا کے جیتنے پر سری لنکا سے بنگلہ دیش اور نیپال سے پاکستان تک پورے جنوبی ایشیا میں خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟